بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 34 ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الانبیاء کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ لوگ غفلت میں ہیں اور قیامت کی گھڑی قریب ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین کے جو اعتراضات تھے اور منکرین کے جو سوالات اور مطالبے تھے اس کا بھی تذکرہ تھا۔ اس میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ نبی تو تمہاری طرح بشر ہے۔ اس کے کچھ جوابات تو پہلے گزر چکے ہیں، اور یہ سورۃ الانبیاء کا دوسرا بڑا مضمون اور عنوان ہے کہ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ چنانچہ اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے جس طرح دوسرے مضامین چلے تھے، تو اب یہاں سے یہ مضمون رسالت پر اعتراضات کے جوابات کا سلسلہ پھر شروع ہوتا ہے۔ فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد۔ تمہارا اعتراض اگر یہ ہے کہ یہ نبی تو ہماری طرح بشر ہے اور انسان ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ اور نبی ہوتا تو ہمیشہ دنیا میں رہتا، ان کو موت نہ آتی۔ تو انبیاء علیہم السلام جتنے بھی گزرے ہیں سب پر موت واقع ہوئی ہے۔ یہ مضمون اس سورۃ الانبیاء میں بیان ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر موت واقع ہوتی ہے، اور ہم نے کسی بھی انسان کے لیے اے نبی آپ سے پہلے اور کسی بھی نبی کے لیے دائمی حیات مقرر نہیں کی ہے، بلکہ یہ دنیا تو عارضی ہے۔ اور اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ یہ نبی دنیا سے چلا جائے تو یہ دین اور یہ دعوت اس کی بے خودی ہو جائے گی اور تمہیں خوشی کا موقع مل جائے گا، تو نہیں، کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوگی تو کیا یہ لوگ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ ان کو بھی تو مرنا ہے، تو خوشی کس بات کی؟ دنیا سے جانا تو سب کو ہے۔ تو یہ دنیا سے جانا نہ تو نبوت کے منافی ہے اور نہ ہی تمہاری مخالفت کے لیے اس میں خوشی کا کوئی موقع ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور ہم نے نہیں بنایا کسی بھی انسان کے لیے آپ سے پہلے الخلد، ہمیشہ رہنا، دنیا میں دائمی حیات ہم نے نہیں رکھی۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ،
آیا پس اگر آپ کی موت واقع ہو تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ تو دونوں صورتوں میں تمہارے لیے خوشی کی کوئی بات نہیں ہے۔ انسان ترقی کرتے کرتے کوئی دیوتا نہیں بن جاتا جیسے کہ بعض مشرکین کا خیال ہے، اور ان کا تصور یہ ہے کہ یہ جو خدائی صفات ہے وہ برگزیدہ ہستیوں میں پیدا ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں انہیں موت واقع نہیں ہوتی، اور وہ پھر عام انسانوں سے ماوراء کوئی ایک اور مخلوق ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم رتبہ اور مقام ضرور عطا کیا ہے، مگر ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہنا کسی بھی نبی کا نہیں رہا۔ لہذا مشرکین کا جو اعتراض تھا وہ ایک تو یہ تھا کہ نتربص بہ ریب المنون، ہم انتظار کرتے ہیں کہ ان کو موت واقع ہو جائے تو یہ پورا دعوت کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ دوم یہ تھا کہ یہ نبی ہے تو پھر ان کو موت کیوں آتی ہے؟ تو دونوں کا جواب اس آیت میں ہو گیا۔ یہ جو قریبی مضمون گزرا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اور کائنات کی مثالیں دے کر اپنی توحید بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا، پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور پھر لیل و نہار اور شمس و قمر کا نظام بنایا۔ اس کے ساتھ اس مضمون کا تعلق بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس بڑی دنیا کو بقا اور دوام حاصل نہیں ہے، اور نہ اس میں کسی بشر کو کوئی ہمیشہ حیات حاصل ہے۔ چنانچہ یہ سارا نظام اگرچہ قائم ہے لیکن ایک نہ ایک دن یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ افإن مت فهم الخالدون سے مربوط ہے، یعنی موت تو ہے ہی ایسی چیز کہ وہ ہر ذی روح کو واقع ہونی ہے، آنی ہے، تو پھر یہ کہنا کہ کسی نبی کو موت واقع نہیں ہوگی غلط ہے۔ تو یہ ماقبل کی دلیل ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، نفس سے مراد اس آیت میں ذی روح ہے۔ لفظ نفس کے قرآن مجید میں بہت سارے معنی آتے ہیں۔ نفس جو ہے جسم انسانی کو اور ذات کو بھی کہتے ہیں، اور نفس انسانی جسم کے اندر مختلف قوتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور صرف روح کو بھی نفس کہا جاتا ہے یہاں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی لفظ نفس کا استعمال ہوا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ تو کل نفس، اس آیت میں جو کل نفس ہے، یہاں نفس کا معنی ہر ذی روح، ہر مخلوق ممکن ذی روح، اور ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ذائقۃ چکھنے والا ہے، ہر نفس چکھنے والا ہے۔ تو موت تو کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، مراد ذائقہ سے ادراک ہے۔ یہ موت آئے گی، اور ایسے آئے گی کہ وہ موت کو محسوس کرے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ایک کھانے پینے کی غذا کا ذائقہ ہوتا ہے جس کو طعم کہتے ہیں، طعم، اور ایک اور لذت ہوتی ہے، اس کو لذت للشاربین کا لفظ ہے۔ ذائقہ کا لفظ عام ہے، یہاں اس سے مراد ادراک ہے، پا لینا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ جب موت آنی ہے تو پھر مقصد حیات کیا ہے، زندگی کیسے گزرتی ہے۔ زندگی گزرتی ہے یا اچھی حالت میں یا بری حالت میں۔ زندگی گزرتی ہے کبھی صحت کی حالت میں اور کبھی بیماری میں۔
زندگی میں کبھی امیری ہے اور کبھی فقیری ہے، زندگی میں کبھی عافیت ہے، کبھی کوئی حادثہ ہے، حالات مختلفہ ہیں، خیر ہے، شر ہے، اچھی حالت ہے، بری حالت ہے۔ تو یہ جو زندگی گزر رہی ہے اس کا مقصد بیان ہو رہا ہے، تو ما قبل سے مربوط ہے یہ جملہ۔ وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں، بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، بری حالت اور اچھی حالت کے ذریعے سے، فتنتاً، خوب اچھی طرح آزمانا، اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق من غیر لفظی ہی، یعنی نبلوکم آزمانا اور فتنتاً آزمانا کا معنی ایک ہے، یہ وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد ہے اور معنی ایک ہے۔ تو یہ مزید تاکید کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں خیر و شر کا یہ نظام کسی کی عند اللہ مقبولیت کا ذریعہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ کون تکلیف میں صبر کرتا ہے اور کون خوشی میں شکر کرتا ہے؟ زندگی خیر و شر کے درمیان گزر رہی ہے، زندگی صبر اور شکر کے دو پروں پہ گزر رہی ہے، لہٰذا یہ ذی روح جس کو موت کا مزہ چکنا ہے، یہ اپنی زندگی کی پرواز وہ ان دو پروں پہ رکھے، کبھی صبر کبھی شکر، خوشی کی اور غمی کی حالت میں اسے صبر اور شکر کے دامن کو پکڑنا ہے اور اپنے ان پروں سے زندگی کی یہ پرواز کر کے زندگی کے اس دور سے گزرنا ہے۔ تو یہ پورا ایک مقصد حیات بیان کر دیا ہے۔ باقی یہ کہ مرنا وہ تو سب کو ہے، جینا وہ تو سب کو ہے، ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے۔ رہ گئی بات رنج و راحت کی، یہ فقط وقت کا گزرنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، فتنتاً میں یہ قول بھی ہے کہ یہ مفعول لہو ہے یا حال بھی ہو سکتا ہے، یعنی آزمائش کے لیے، اس حال میں کہ یہ آزمائش ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ جب یہ زندگی ختم ہوگی تو پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے، تو پھر ہم تمہیں بدلہ دیں گے صبر کا یا شکر کا۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ اب اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکرین اور دین کا مذاق اڑانے والوں کے لیے لمحہ فکر بیان ہو رہا ہے، اور ان کے لیے ایک زجر اور ڈانٹ ہے کہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ جب یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ہنسی مذاق بناتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی وہ صاحب ہے جو ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے؟ حالانکہ وہ خود رحمان ذات کے ذکر اور اللہ کی توحید کے منکر ہیں، انہیں اس بات پر تو کوئی شرم نہیں آتی، اور الٹا اللہ کے دین کی دعوت دینے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ عجیب الٹی کیفیت ہے ان کی کہ غلطی بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی توحید کے منکر بھی ہیں، اور اتنی عظیم ہستی کے منکر بھی بنتے چلے جا رہے ہیں اور ہنسی مذاق کرتے ہیں اہل حق کے ساتھ۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جو کافر ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو وہ نہیں بناتے آپ کو مگر ہنسی مذاق۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اور کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ صاحب یذکر آلہتکم جو ذکر کرتا ہے برائی کے ساتھ تمہارے معبودوں کی؟ یذکر یعنی یسب، یذکر بسوء، یہاں جس سیاق سباق میں یہ یذکرو کا لفظ
موجود ہے، وہ تمہارے معبودوں کا جو ذکر کرتا ہے وہ یہ ہے، یعنی تمہارے معبودوں کی جو برائی کرتا ہے وہ یہ ہے۔ اور وہ برائی کیا ہے کہ وہ ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا، اور وہ دعوت دیتا ہے کہ وہ معبود نہیں ہے، وہ کمزور مخلوق ہے۔ اور باقی ان کے ہنسی مذاق کے اور بھی بہت سارے طریقے تھے، آنکھیں مارنا اور طرح طرح کی سب و شتم کرنا، جس کے لیے اس جملے میں ایک اشارہ ہو گیا کہ اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یعنی ان کی حالت دیکھیں، وہ مذاق کس نوعیت کا اڑاتے ہیں کہ نہ ان کے پاس مال ہے، نہ دولت ہے، نہ کوئی اور دنیا کی فراوانی ہے، اس کے باوجود ہمارے ان معبودوں کو وہ برا کہتا ہے۔ وہ یا ان کے نزدیک تو عزت و بڑائی کا مدار وہ مال دنیا ہے اور مفاد ہے، اور آج بھی کتنے ہی بد نفس دین کی بات سنجیدگی سے نہیں سنتے، مذاق اڑاتے ہیں۔ بڑے لوگوں کا مزاج اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ دین کے لوگ اور دین کا طبقہ اور دینی امور انہیں معمولی نظر آتے ہیں، اس کو کھیل مذاق اور ہنسی میں لے لیتے ہیں، یا تو کہتے ہیں کہ ان کاموں ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا ہمارے پاس ان فضول باتوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، یا پھر کہتے ہیں یہ سارے لوگ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، جو اصل میں ان کو حاصل کرنے کی چیز ہے، مال و دولت ہے، مفاد ہے، وہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک قدر جو ہے وہ مفادات کا ہے، اخلاقیات کی کوئی قدر ان کے ہاں نہیں ہے، اور ان کی نظریں دنیا کی زندگی کے اندر ہی محدود ہے، اور آئندہ آخرت کی طویل اور لامتناہی زندگی سے ان کی نظریں وہ پھری ہوئی ہیں۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور ان کا خود حال یہ ہے کہ وہ رحمان کے ذکر کے کا انکار کرنے والے ہیں، کہ وہ رحمان کا ذکر کا انکار کرتے ہیں، کفر اور انکار کرتے ہیں، اور بلکہ الٹا عذاب چاہتے ہیں کہ لاؤ وہ عذاب کہاں ہے، عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ وہم بذکر الرحمن، یہ یقولون یہاں پہ محذوف سے حال ہے، یقولون محذوف سے حال ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں اس حال میں کہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہوتے ہیں۔ یقولون وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، اور بعض نے یتخذونک کے جملے سے اس کو حال بنایا ہے۔ خلق الانسان من عجل سوریکم آیاتی فلا تستعجلون، یہ انکار رسالت پر جب انہیں ڈانٹ پلائی گئی تو اب ایک اور زجر اور ڈانٹ ہے کہ یہ منکر انسان بجائے اس کے کہ وہ رحمان کے ذکر کو مانے، اسے اپنی دنیا پر ناز ہے، اور عذاب کو وہ اپنے خیال میں جھوٹ خیال کرتا ہے، تو مطالبہ کرتا ہے کہ وہ عذاب کہاں ہے، لے آؤ عذاب۔ تو اس کے جواب کے طور پر یہ آئندہ جو مضمون آ رہا ہے کہ وہ یقولون متی ھذا الوعد، یہ اس کے لیے بطور تمہید انسانی فطرت بیان ہو رہی ہے، اور ما قبل میں جو رحمان کے ذکر کے منکر ہے وہ الٹا عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں کہ عذاب لے آؤ۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک اور ڈانٹ بھی پلائی جا رہی ہے، اور ساتھ میں آئندہ کے مضمون کے لیے ایک تمہید ہے۔ فرمایا خلق الانسان من عجل، پیدا کیا گیا ہے انسان من عجل، جلد بازی سے، عجل، اور یہ اصل میں ایک مجاز ہے، یعنی انسان جلدی کرتا ہے اور اتنا جلد باز ہے، اتنا جلد باز ہے، گویا کہ وہ جلد بازی سے پیدا ہوا ہے، گویا کہ وہ جلد بازی سے بنا ہے، تو مبالغہ ہے۔ امام ابن جوزی نے زاد المسیر میں لکھا ہے کہ عرب کے لوگ اس شخص کو جو زیادہ کھیلتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ خلقت من لعب،
تم تو کھیل سے بنے ہو اور کھیل کے پیدا کیے گئے ہو. تو یریدون المبالغہ، ان کا ارادہ مبالغہ ہوتا ہے. تم اتنے کھلاڑی ہو کہ بس کھیل سے ہی بنے ہو، تم اتنے عقل مند ہو کہ عقل سے ہی بنے ہو، تم اتنے عدل والے ہو کہ عدل سے ہی بنے ہو، تم اتنے جلد باز ہو کہ گویا عجل اور جلدی سے ہی تم بنے ہو. تو یہ مبالغہ ہے. اس لیے کہ ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان عجولہ ہے، انسان جلد باز ہے. تو جو اس آیت کا معنی ہے وہ اس آیت کا معنی ہے. یہاں ایک اور مبالغے کے انداز میں اور مجاز کے انداز میں بیان فرمایا کہ خلق الانسان من عجل. ہر چیز کا جلدی نتیجہ چاہتا ہے. جی وہ تو پہلے تو ہم جملے کو حل کر رہے ہیں. تو خلق الانسان من عجل کی جو ترکیب ہے، یہ ہم اس ترکیب پہ بحث کر رہے ہیں کہ ترکیب اس کی ایک یہ ہے کہ یعنی جلد بازی سے پیدا ہے، یہ مجاز ہے. دوسرا یا ترکیب اس انداز میں ہے کہ ابن قتیبہ سے منقول ہے اور اس کو بھی امام ابن جوزی نے زاد المسیر میں نقل کیا ہے کہ اصل میں عبارت کے اندر تقدیم اور تاخیر ہے. یعنی خلق الانسان من عجل، یہ اصل میں یوں ہے کہ خلقت العجلۃ فی الانسان، کہ عجلت انسان میں پیدا ہوئی ہے. لیکن یہ عرب میں بعض اوقات الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے، تو یہ ایک طرح تقدیم و تاخیر ہے. یہ تو مجہول معنی ہے اور زیادہ فٹ معنی ہے اور دوسری آیت کے مطابق بھی ہے. ورنہ اس آیت کی توجیہ میں یہ حقیقی معنی میں بھی یہ معنی لیا گیا ہے، اور یہ آثار میں اور اقوال تفاسیر میں بہت سارے مروی ہے کہ انسان واقعی جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے. اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کے جسم کے اوپر والے حصے میں روح ڈال دی، تو آدم علیہ السلام میں جب روح آئی اور انہوں نے دیکھا تو اس وقت سورج وہ غروب ہونے کے قریب تھا. تو آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ مجھ میں جلدی سے یہ روح ڈال دی جائے تاکہ میں باقی پورا کمپلیٹ ہوں شام تک، اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے پورا ہو جاؤں. تو اس طرح پیدا کیا گیا انسان جلد بازی سے. یہ معنی بھی مروی ہے. یہ بھی کہ جلد بازی یہ ہوتی ہے کہ ایک کام فوری ہو جائے، تو پیدا کیا گیا ہے انسان کو جلد بازی سے. معنی یہ کہ اللہ نے اپنی کن فیکونی طاقت سے انسان کو پیدا فرمایا، کہ بس انسان بنایا گیا اور اس میں بس روح ڈال دی اور وہ پیدا ہوا. وہ جو فطری ترتیب ہے کہ پہلے نطفہ اور اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا اور پھر خون کا اور پھر اس کے بعد ہڈیاں اور اس پہ گوشت، یہ جو ترتیب ہے عام ترتیب انسانی کی، اس کے برخلاف اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اپنی کن فیکونی طاقت سے، کہ فرمایا کن تو فیکون ہو گیا. تو خلق الانسان من عجل. یہ معنی بھی ہوا ہے کہ ایک قبیلہ ہے قبیلہ حمیر، ان کی زبان میں عرب میں عجل وہ کہتے ہیں طین کو، مٹی کو. اور اس کے لیے پھر قرطبی میں اور تفسیروں میں اشعار ہے کہ وَالنَّخْلُ مَنبِتُهُ فِي الْمَاءِ وَالْعَجَلِ، کھجور کے درخت کے لیے اگنے کی جگہ پانی اور مٹی میں ہے. تو فی الماء والعجل یعنی فی الماء والطین. تو خلق الانسان من عجل، پیدا کیا گیا ہے انسان مٹی سے. تو ان تمام اقوال سے ہٹ کر اکثر مفسرین کا اور دوسری آیات کے ساتھ زیادہ مطابق معنی جو یہاں ہے وہ یہ ہے کہ خلق الانسان من عجل، پیدا کیا گیا ہے انسان جلد بازی سے. اور مراد مبالغہ ہے، یعنی انسان جلد باز ہے. انسانی فطرت کے اندر عجل اور جلد بازی رکھی گئی ہے. اب یہ کہ عجلت کیا ہے، جلد بازی کیا ہے، اور یہاں پر اس سیاق سباق میں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ عذاب جلدی مت طلب کرو. سوریکم آیاتی، میں دکھاؤں گا تم کو اپنی نشانیاں.
اور نشانیوں سے مراد ہے آیات الوعید، میرا عذاب آئے گا، فلا تستعجلون، پس تم جلدی نہ کرو، اس لیے کہ وقت سے پہلے وہ عذاب آئے گا نہیں اور وقت آنے پر ٹلے گا نہیں، تو تمہارے جلدی مانگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس میرا جو فیصلہ ہے وہ اپنے وقت پر آنے والا ہے، اور سأریکم، میں ضرور وہ تمہیں اپنے وقت آنے پر وقت پر ہی دکھاؤں گا۔ اور کسی معاملے میں دیر ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ واقع نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر تم عذاب کا مطالبہ کرتے ہو کہ اپنا وعدہ پورا کرو، تو یہ نہیں کہ وہ واقع نہیں ہوگا، وہ واقع ہوگا، تم جلدی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کاموں میں تدریج ہے، اور اس کے لیے ہر کام کے لیے ایک وقت ہے، تو اپنے وقت پر ہی وہ ہو کر رہے گا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آدمی ہمیشہ جب جلدی کرتا ہے تو اس کے بعد وہ ندامت پاتا ہے۔ لا یزال الرجل یجنی من ثمرۃ العجلۃ الندامۃ، ہمیشہ ایک آدمی جلد بازی سے ندامت کا پھل ہی توڑتا ہے، ہمیشہ ایک آدمی جلد بازی سے ندامت کا پھل ہی توڑتا ہے۔ چنانچہ جلد بازی میں کسی کام کے کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسے پھر آئندہ کے انجام میں غور و فکر کا موقع نہیں ملتا ہے، اور شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے کہ بس کر دو یہ کام، تو جب غور و فکر کا موقع نہ ملے تو نتائج اس طرح پھر برآمد نہیں ہوتے، اور پھر بعد میں انسان پچھتاتا ہے کہ یہ میں نے جلدی میں کیا کر دیا۔ اس لیے جلد بازی قابل مذمت ہے۔ اس پر وضاحت اور بحث سے پہلے یہ سوال حل کرنا ضروری ہے کہ جب عجل اور جلد بازی اللہ نے انسانی فطرت میں رکھی ہے، تو پھر فلا تستعجلون، تم جلدی مت طلب کرو، یہ روکا کیوں جا رہا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں شہوت کی قوت بھی رکھی ہے، غضب کی قوت بھی رکھی ہے، مگر اللہ نے روکا ہے اس لیے کہ ساتھ میں اس شہوت کو کنٹرول کرنے کی قوت بھی رکھی ہے، ساتھ میں اس قوت غضب کو کنٹرول کرنے کی قوت بھی رکھی ہے۔ تو اسی طرح انسان کی فطرت میں جلد بازی رکھی ہے، مگر ساتھ میں اس جلد بازی کو کنٹرول کرنے کی قوت بھی رکھی ہے۔ تو حکم دیا کہ تمہاری فطرت میں جلد بازی ہے، تم جلد بازی کرو گے لیکن نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے اندر جلد بازی نہ کرنے کی قوت بھی میں نے ڈال دی۔ لہٰذا یہ فطری قوت ہوتے ہوئے بھی اس لیے روکا جا رہا ہے کہ اگرچہ تمہیں یہ اختیار اور یہ صلاحیت اور اس کے مثل بہت ساری قوتیں عطا کی گئی ہے، لیکن ہر قوت کو تم موزون طریقے پر استعمال کرو۔ چنانچہ تم جب بھی کوئی معاملہ کرو تو اس میں جلد بازی سے کام نہ کرو۔ اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ صبر اور آہستگی یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور عجلت اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اسی طرح یہاں ایک سوال اور بھی ہے، وہ بھی حل کریں کہ کفار جو عذاب کے طلب کرنے میں جلدی کرتے تھے، تو وہ اصل میں جلدی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو درحقیقت عذاب کے آنے کو سچ ہی نہیں مانتے تھے۔ وہ تو کہتے تھے کہ عذاب آئے گا ہی نہیں، تو وہ اس کو جھوٹ سمجھتے تھے۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ عذاب لے آؤ، یہ جلد بازی نہیں بلکہ اس عذاب کو جھوٹ سمجھنا ہے۔ تو پھر انہیں جلد بازی سے کیوں روکا جا رہا ہے کہ فلا تستعجلون؟ جواب یہ کہ کسی چیز کو سچ سمجھ کر اس میں جلد بازی وہ بھی منع ہے، چہ جائے کہ آپ اس کو جھوٹ بھی سمجھ رہے ہیں اور پھر جلد بازی بھی کر رہے ہیں، تو یہ تو یک نشد دو شد، یہ تو ایک جرم نہیں ہوا، اور زیادہ قابل مذمت ہے کہ عذاب آنے کو بعید بھی سمجھتے ہو اور پھر مطالبہ بھی کرتے ہو کہ جلدی آ جائے۔
تو جلدی آنا ایک اور قابل مذمت عنصر ہے، اور علاوہ اس کے وہ اس کو جھوٹ بھی سمجھتے تھے۔ انسان کی جو اکثر تشویشات ہے وہ جلد بازی سے پیدا ہوتی ہے، لیکن جلد بازی اصل میں یہ جو عجلت کا لفظ ہے یہ قابل مذمت کس وقت ہے، اور عجلت کی اصل میں تعریف کیا ہے؟ بنیادی طور پر کسی بھی کام کو اس کے وقت سے پہلے طلب کرنا، اس کو عجلت کہا جاتا ہے۔ کسی کام کو اس کے وقت سے پہلے طلب کرنا۔ تمام کاموں میں پہلے سے کوئی تحقیق ہو، اس کے بعد اقدام کیا جائے، یہ شریعت میں محمود ہے۔ اور اگر تحقیق نہیں ہے اور کوئی اقدام کرتا ہے تو وہ ضرور غلطی کرے گا، اس لیے کہ اسے اس بارے میں وضاحت نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے۔ دوم یہ کہ ہر کام کے لیے اپنے ایک وقت اور موقع ہے۔ جب وہ بر وقت وہ کام کرے گا تو وہ کام مفید رہے گا، لیکن جب وہ بر وقت نہیں ہوگا یا اس موقع پر نہیں ہوگا پھر اس کا وہ فائدہ اور افادہ نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی کام شروع ہو جائے تو ہر کام کی اپنی ایک مناسب رفتار ہوتی ہے۔ کسی کام کی رفتار تھوڑی آہستہ ہوتی ہے اور کسی کام کی رفتار تھوڑی تیز ہوتی ہے، لیکن ہر چیز کے لیے ایک رفتار ہے اور مناسب رفتار ہے۔ اس مناسب رفتار سے اس کو بڑھانا یہ بھی عجلت ہے۔ تو جلد بازی کیا ہے؟ کسی کام میں تحقیق سے پہلے اقدام کرنا۔ جلد بازی کیا ہے؟ کسی کام میں کرتے وقت جلد بازی کرنا اور اس کے مناسب رفتار سے اس کو بڑھانا۔ کسی کام کو اس کے وقت سے پہلے شروع کرنا، یہ جلد بازی ہے۔ ورنہ کام کا وقت آنے پر برموقع اس کام کا کرنا اور اس میں سستی نہ دکھانا، یہ تو محمود بات ہے اور اس کو سرعت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو اور آگے بڑھو اللہ تعالیٰ کی اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے مانند ہے اور جس کی وسعت زمین و آسمان کے مانند ہے۔ تو اس جنت اور اللہ کی اور رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، آگے بڑھو۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے کام ایک دوسرے سے ریس لگاؤ، آگے بڑھو۔ تو ایک طرف سرعت اور سبقت اور آگے بڑھنے کا ذکر بھی ہے، اور اس کو آپ کہیں ترقی بھی کہیں۔ تو اسلام نے ترقی کا حکم دیا ہے، مگر نیک کاموں میں، خیرات میں ترقی کا حکم دیا ہے۔ اور عجلت یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے میں وقت آنے سے پہلے اس کو کرنا، سرعت یہ ہے کہ بر وقت کرنا، اور عجلت یہ ہے وقت سے پہلے کرنا۔ ہاں کہیں کہیں عجلت کا لفظ جو ہے وہ سرعت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ الفاظ ایک دوسرے کے معنوں میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، جیسے کہ یسارعون فی الکفر بھی آیا ہے، اور فمن تعجل فی یومین بھی آیا ہے۔ جو کوئی 2 دنوں میں جلدی کر لے تو وہ بھی جائز ہے، اور تیسرے دن بھی رہے، یعنی 13 کی تاریخ میں بھی رہے وہاں منا میں، تو وہ بھی جائز ہے۔ وہاں تو ہے فمن تعجل فی یومین۔ قرآن مجید میں یہ عجلت کا جو مادہ ہے تقریباً 37 مقامات پہ استعمال ہوا ہے۔ اس میں سے یہ ایک مقام ہے جہاں مذمت کا مقام نہیں ہے، باقی تمام مقامات میں اس کی مذمت ہوئی ہے۔ تو یہ عجلت امور مباحہ کے اندر بھی ہوتا ہے، امور مباحہ میں بھی تدبیری اختلاف اور انتظامی طور پر جلد بازی، اور دوسرے گناہ کے کاموں میں بھی۔ تو گناہ کے کام تو کرنے ہی نہیں چاہیے، چاہے کہ اس میں جلد بازی کریں۔ تو اس لیے عجلت کا حکم اس کے حساب سے ہوگا کہ وہ کام کس نوعیت کا کام ہے، وہ فعل کس نوعیت کا ہے۔ تو بعض عجلت جو ہے وہ گناہ ہے، اور بعض عجلت جو ہے وہ ذریعہ گناہ ہے، اور بعض عجلت اور جلد بازی وہ ہے کہ جو مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہ عجلت اور یہ جلد بازی اور وقت سے پہلے کام کرنا بہرحال ایک مذموم کام ہے، ایک قابل مذمت عمل ہے۔